حضرات ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر یاد رکھ لیجئے، جب اللہ کے رسول کی سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر عجیب قسم کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کام جس کے لیے اللہ کے رسول ہمیں خبردار کر کے گئے تھے، اس کام کے اندر ہم اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تجربہ ہمارا یہ ہے کہ مہینے میں 1 2 3 مرتبہ، عموماً 2 یا 3 مرتبہ ہمارے پاس یہ مقدمہ ضرور لے کے لوگ آتے ہیں۔ وہ مقدمہ کیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ ایک نشست کے اندر 2 یا 3 یا 4 دفعہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد میرا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، تعلیمات کا مصدر آپ وہ سمجھیں گے، آپ کا دین کا سورس اگر وہ سمجھیں گے تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب ایک بندہ اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے دیتا ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جب اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑیں گے تو کن کن مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر کوئی شخص اگر ایک نشست کے اندر اپنی بیوی کو 1 2 3 4 5 10 مرتبہ غصے میں آ کر طلاق دے دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک طلاق ہی شمار کرتے تھے۔ ایک نشست، یاد رکھیے، بہت ضروری بات یہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک نشست کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اس کے بارے میں خلفائے راشدین کا عمل موجود ہے، اس کے بارے میں آثار تمام موجود ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ بندہ جب مسئلے دوسری بات یاد رکھ لیجیے کہ طلاق کبھی بھی پیار محبت میں نہیں دی جاتی، غصے میں دی جاتی ہے۔ کوئی کہے جی میں تو غصے میں تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، میں کیا کروں، میں تو غصے میں تھا، یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ جس نے ایک نشست کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، 4 طلاقیں دی، 10 دفعہ منہ سے طلاق کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، زندگی آثار کے مطابق، خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ جاتے ہو مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ، کیا کروں؟ وہ یکمش کہیں گے جی آپ کی 3 طلاقیں ہوں گی، آپ بیوی سے نہیں مل سکتے، اور اس کے بعد حل کیا بتاتے ہیں کہ آپ اس کا حلالہ کرواؤ۔ اور حلالہ کیا ہے کہ وہ عورت کسی اور بندے سے نکاح کرے، وہاں سے پھر طلاق حاصل کرے، پھر دوبارہ اس خاوند کے ساتھ شادی کر لے۔ اس کے بارے میں قرآن واضح طور پہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا معاملہ ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو، وہ عورت کسی اور بندے سے شادی کرے، وہاں سے فارغ جب ہو جائے، وہ بندہ یا مر جائے یا پھر وہ طلاق دے دے اس شخص عورت کو، تو عورت دوبارہ اپنے پہلے میاں سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن بہت بڑا لیکن ہے۔ وہ لیکن کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ پلان کر کے کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اس کی شادی میں کسی اور سے کروا دیتا ہوں، اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا، پھر دوبارہ شادی کر لوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص کے اوپر اور حلالہ کرنے اور کروانے والے کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا جو پلان کر کے کیا جائے، یاد رکھیے۔ جو اس پلان کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں ان لوگوں اپنی عورتوں کا، وہ کبھی طور پہ بھی نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ عقل کی بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ غصے میں آ کے ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو دیکھا جائے یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور اس بندے کا ہے یا اس کی بیوی کا ہے؟ یقیناً ہر شخص کہے گا میرے عورت کو تو کوئی قصور نہیں ہے، چلو اس سے بدزبانی کی ہوگی، کوئی معاملہ کی ہوگا، درگزر کا معاملہ تمہیں کرنا چاہیے تھا، تم برد ہو، تم حاکم ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ دیا ہے، تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تم ان کے سرپرست ہو، تم ولی ہو، صبر کرو تھوڑا سا۔ اگر صبر نہیں کیا، تمہارے منہ سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں تو وہ عورت کا حلالہ نہیں بنتا، تمہارا حلالہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں عقل تمہاری ہے کہ تم ایسی حرکت کیوں کی۔ اور یاد رکھو، اس دفعہ کرنے سے ایک طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ لیکن حصول کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یہ یاد رکھو، اگر کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ وہ عورت بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبہ بندی سے، وہ کسی مرد سے شادی کر لے، اس کی نیت کیا ہو، مرد کی بھی نیت یہی ہو اور عورت کی نیت یہ کہ میں نے زندگی گزارنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی طریقہ کیا ہے کہ وہ پہلے خامد کے گھر کے اندر جب اسے طلاق ایک دے دی ہے یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، وہ عورت اس اپنے خامد کے گھر کے اندر رہے گی 3 طہر تک۔ 3 جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، پیریڈ کا ٹائم عورتوں کے پیریڈ آتے ہیں، وہ 3 پیریڈ اپنے خامد کے اندر چھوڑ کے گھر کے اندر گزارے گی۔ وجہ کیا ہے؟
اللہ کے رسول کا یہ حکمت کا معاملہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دو میاں بیوی اگر رہیں گے، جو میاں بیوی نہیں ہے طلاق ہو گئی ان کی، ایک طلاق ہوئی ہے ان کی، بظاہر 3 ہے لیکن اس کو ایک ہی طلاق تصور کی جائے گی، وہ اگر کبھی بھی رجوع کرنا چاہے، وہ شخص 3 طہور کے درمیان اگر وہ رجوع کرنا چاہے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے۔ اگر یہ 3 طہور کا معاملہ گزر گیا، اس کے بعد وہ خاتون بھی آزاد ہے، وہ مرد بھی آزاد ہے، وہ خاتون بھی کہیں بھی اس کے 3 طلاقوں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو۔ اچھا 3 طلاقیں جو شرعی طلاقیں کیا ہے؟ وہ ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرتا، 3 مہینے 10 دن یا 4 مہینے 10 دن یا اس کے 3 طہور جو ہیں 3 اس کے پیریڈ کا ٹائم وہ گزر جاتا ہے، عورت بھی آزاد ہے، وہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اگر اس نے ایک طلاق دی ہوئی ہے، لیکن اگر اس نے رجوع کر لیا مختلف ادوار کے اندر، مختلف سٹیز کے اندر بیوی کو اگر طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں اگر اس نے ایک دی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ دے دی، پھر کچھ بعد تیسری دے دی، اس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے لیے پھر وہی جو طریقہ قرآن بیان کرتا ہے کہ تم اس کے لیے وہ عورت کسی اور سے شادی کرے، شادی کرنے کے بعد نہ طلاق ہے یا بیوہ ہو جائے، پھر دوبارہ پہلے خاوند کے پاس آ جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے طریقہ بتائے گا، 3 ہوگی تو پھر نہیں کر سکتا، پھر وہ معاملہ ہمیشہ ختم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسے تھا کہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے غصے میں تھا، میرے بیوی کو میں نے ایک وقت 3 طلاقیں دے دی ہیں، زیادہ طلاقیں دے دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، تم جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہی کام، یہی طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر رہا، لوگ کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کے یہ عظیم صحابی خلیفہ راشدین میں سے اول خلیفہ، وہ یہ فتویٰ جاری کرتے رہے۔ اب تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ وَالشِّدَّةُ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، وہ اللہ کے رسول کے تمام احکامات کے بڑے سخت تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے مذاق بنا لیا، طلاقیں دیتے پھر آ کے رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے پھر رجوع کر لیتے۔ انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک سٹنگ کے اندر 3 طلاقیں دے گا، میں اس طریقوں کو بائن قرار دوں گا، اس کو میں ہمیشہ کے لیے اس کو نافذ کر دوں گا، اس کو رجوع کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا ایک المیہ تھا، سمجھے، انہوں نے کہا یہ، اور اس کے بارے میں وہ پچھتائے بعد میں کہ میں نے وہ کام کیوں کیا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو ابوبکر نے نہیں کیا اور میں نے کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر باقاعدہ رجوع کیا، اس کا باقاعدہ اس کے بھی دلائل موجود ہیں کہ میں اسی راستے پہ واپس جاتا ہوں جو ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا یا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، جو طلاقیں 3 اکٹھی دے گا اس کو ایک ہی طلاق تصور کروں گا، اس کے اوپر رجوع کر کے وہ عمل کر دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے جو دنیا کے اندر جو معاملات ہیں، فقہ حنفی کو آپ دیکھ لیجیے، اس کے اندر بھی ان کے بڑے بڑے کبار علماء نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ نیت اس کی یہ ہو کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں، لیکن منہ سے اگر زیادہ کر دیے، تو اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ چیز فرمائے، بیشتی زیور کا ذکر کیا ہے، مختلف علماء نے اور بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق تصور کرتے کہ اس کو رجوع کرنے کا وہ معاملہ کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھو، کوئی بندہ اگر بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کے بعد وہ بھول جائے، وہ واپس نہ آنا چاہے، جب بھی اس کو موقع ملے وہ دوبارہ رجوع کرنے کی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ سے نیا نکاح ہوگا، نیا مہر طے کیا جائے گا، شرائط نہیں طے کی جائیں گی، وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح اس خاتون کے ساتھ وہ بندہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہ حنفی کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہیں دیا تو ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو دلیل ہمیں اللہ کے رسول سے مل جائے، جو حدیث ہمیں خلفائے راشدین سے مل جائے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہمارے سامنے ہوں، پھر ہمیں کسی اور طرف جانے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے لیے بس۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے، بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کیا کیا جائے۔ ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اپنا گھر بسانے کے لیے ہم سے فتویٰ لینا چاہتے ہو کہ ہم اس معاملے کے اندر کیا کریں، دلیل آپ کو ہم دے دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پورا دین قبول کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ طلاق کا معاملے کے اندر آپ جو ہیں وہ اہل حدیثوں سے فتویٰ لے لیں، باقی معاملات آپ ایسی چھوڑیں، قبروں پہ جاتے رہیں، قبروں پہ سجدے لگاتے رہیں، غیر لوگ کی بات کرتے رہیں اور سمجھے کہ ہم نے اپنی بیوی کو بسا لیا، یہ ناجائز ہوگا، یہ منافقت ہوگی آپ کے ساتھ۔ ہاں، دین کے اندر داخل ہونا ہے، ادخلوا فی دین اللہ افواجا، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔
آپ کو اپنا عقیدہ بھی وہ بنانا پڑے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. آپ کو اپنا منہج بھی وہ بنانا پڑے گا جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر معاملات کے اندر اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کے لیے لازم ہوگا، تب تو آپ کو یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ فتویٰ دینا درست نہیں ہے. اور اس کے کئی معاملے ہوئے ہیں ہمارے، بلکہ میں نے کل اپنے درس کے اندر بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ کئی لوگوں کا ایسا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، کسی وہ فتویٰ کہتے ہیں جی نہیں جی آپ کا نہیں ہو سکتا، آپ حلالہ کرواؤ ورنہ کوئی حل اس کا نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ خود پھنس جاتے ہیں، ان کی بیٹی کا معاملہ ہو جاتا ہے، بہن کا معاملہ ہو جاتا ہے، ان علماء کا جو اس کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد طلاق کبھی واپس رجوع نہیں ہو سکتا، وہ بائن ہو جائے گی، وہ پھر بھاگتے ہیں ہمارے پیچھے کہ تم فتویٰ دو. اور ایسے کئی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں کہ لوگوں نے ایسا کیا. ایک پیر صاحب کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو، ان کے پاس کوئی مرید آیا، کہنے لگے جی ایسے میری بیٹی کا ایسا معاملہ ہوا ہے، میرے داماد نے ان کو طلاق دے دی ہے، ایک سٹنگ کے اندر طلاقیں دے دی ہیں 3، اب اس کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی کوئی حل نہیں ہے، بس آپ حلالہ کرواؤ گے اور کوئی حل نہیں ہے. اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، اس بیٹی کو، پیر صاحب کی بیٹی کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. جب یہ ہوا تو اس نے کیا کیا، وہ کہا جو اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، سلفیوں کے پاس جا کے وہاں سے فتویٰ لے کے آؤ، لایا اور بیٹی کو رجوع کروا لی. اب اس مرید کو جب پتا چلا یہ معاملہ ایسا ہوا، تم نے آ کے پیر صاحب کی وہ دھنائی لگائی کہ وہ یاد رکھیں گے کہ میرے لیے کچھ اور ہے، تمہارے لیے کچھ اور. تمہاری بیٹی کے لیے تم اللہ کے رسول کی حدیث یہ رکھی کہ یہ دیکھو یہ حدیث ہے، اور میری بیٹی کے لیے کہا تم جا حلالہ کرواؤ. تو یہ حقیقت ہے بھائی، اس معاملے کے اندر ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہے. لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو آپ کو اجازت دی ہے اس کے بعد، لیکن اس کو مذاق نہیں بنانا قطعی طور پہ. یاد رکھو، جو بندہ اس کو مذاق بناتا ہے وہ اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو تباہ کرتا ہے. یاد رکھو. اور دوسری بات ہے کہ ہم جب بھی فتویٰ کوئی دیتے ہیں، وہ فتویٰ اس بیان کے مطابق دیتے ہیں. وہ بندہ جو پیش کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بیانی کرتا ہے، غلط بیانی کر کے فتویٰ لیتا ہے، وہ اس کا ذمہ وہ خود ہے، ہم اس کے ذمہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ہم جس کو فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طریقے سے 3 طلاقوں کو 1 طلاق کا فتویٰ جو ہم دیتے ہیں، دلائل ہم اس کو پکے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کسی فورم کے اوپر وہ ڈسکس کرنا چاہے، کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہے، کوئی عدالت میں لے جانا چاہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کا دفاع کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت. لیکن اس کے اندر ایک اور بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے جو انتہائی اہم ہے. 2 منٹ آپ کے زیادہ لگ جائیں گے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان کے اندر، ملک پاکستان کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں. لڑکیاں گھر سے بھاگ کے اپنے آشنا کے ساتھ جاتی ہیں، وہ جا کے کورٹ میں پیش ہو جاتی ہیں، کورٹ میں جا کے اپنا ڈگری جاری کر لیتی ہیں، اور وہاں پہ نکاح کر کے وہ زندگی گزارنا کرتی ہے. یاد رکھو یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح بدون ولیھا باطل باطل باطل. یاد رکھو، نکاح کی شرائط میں سے لازم ترین شرط یہ ہے کہ کوئی عورت بھی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. پھر سن لیجئے، کوئی عورت، کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے اگر وہ جائے گی، کسی کو ولی بنائے گی، اس کے ماں باپ موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، سب موجود ہیں، ان کو ولی نہیں بنائے گی، کسی کو بنائے گی، یہ نکاح ہی نہیں منعقد نہیں ہوتا. اور اس کے اندر جو ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، عدالتوں میں جا کے کر لیتے ہیں، یہ قطعی طور پر اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے قطعی طور پہ مخالف. سندھ ہائی کورٹ کے اندر جسٹس محمد شفیع صاحب تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا ایک زمانے کے اندر، انہوں نے تمام ایسے نکاحوں کو باطل قرار دیا تھا. بڑا رولا پڑ گیا پورے پاکستان کے اندر، یہ کیا کر دیا، یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں بھائی، اگر میری خدا نہ خواستہ بیٹی بھاگتی ہے، اس کا نکاح کر لے تو تم کہتے ہو یہ جائز ہو گیا، وہ اپنا گھر اس نے اپنا خامد چن لیا. سوچو تمہاری بیٹی جب بھاگے گی، جج صاحب جب تمہاری بیٹی بھاگ کے کسی شادی کرے گی، پھر تمہیں پتہ کرے گا، تم پتہ چلے گا اس کا کیا جرم ہے، کتنا بڑا اذیت ناک معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام ایسے راستے بند کر دیے ہیں کہ کوئی عورت اپنی ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اگر اسے کیا تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ حرام کاری ہے. پکی بات یاد رکھ لیجیے. لہذا اپنے گھر کے ماحول کو بھی درست کی لیجیے، اور اس معاملے کے اندر کوئی اعتدال کی راہ نہیں ہے. جس کے اندر بات پکی اللہ کے رسول کی طرف سے آ جائے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش کے نکالنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. یہ یاد رکھو، عورت کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے. جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور وہ بندہ جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا نکاح کروانے والے مجرم. باقی چھوٹی چھوٹی بیٹھے کسی کو کرو، مسئلہ کسی کو سمجھ نہ آیا ہو، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ہم اتنا لمبا اس میں ٹائم نہیں دے سکتے. میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں اس کے اندر کچھ چیزہ بنیادی مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے لیے ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ.
کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ضرور رجوع کر سکتا ہے، ہر بندہ کے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو تشفی سے اللہ کے رسول کی جائز مناسب حدیثوں سے انشاءاللہ کو جواب دیا جائے گا۔ اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل سے اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ان معاملے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسائل سے بھی نکالے، اور جائز طریقہ کرو، ناجائز طریقے پہ چلو گے ساری زندگی دنیا گزار لو گے، آخرت کے اندر مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوگے اگر آپ نے کوئی ایسا غلط حرکت کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسائل سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واقم الصلاۃ۔